خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم وہ خلقت پہ کرتا رہا۔ جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کو پانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ کتنا معروف قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا، مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں دس آیا تو کہنے لگا، جب زمین میں دس آیا تو کہنے لگا، ایسے بھیجا خزانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا، اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا، یوں بڑھائی جتانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ اپنی شہرت پہ محسن یوں نام چل، ایک دن آدھا پہنچے گی تجھ کو اجل، روح کو صاف کر نیک اعمال کر، روح کو صاف کر نیک اعمال کر، جسم ظاہر بنانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی سے آج کی اس مجلس میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ ذوالجلال نے کائنات کی سب سے سچی اور اٹل اور کڑوی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ ایسی کڑوی حقیقت ہے اور ایسی سچی حقیقت ہے کہ اسے وہ بھی مانتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، اسے وہ بھی تسلیم کرتا ہے جو اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں رکھتا۔ بے شمار لوگ ہیں جو معاذ اللہ نبیوں پر ایمان نہیں رکھتے، فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتے، آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اللہ پر اور معبود کے تصور پر ایمان نہیں رکھتے۔ آج کل تو یہ بیماری پھیل بھی رہی ہے، لا دین ہو جانے کو، لا مذہب ہو جانے کو، ایتھیسٹ ہو جانے کو لوگ فخر سے بیان کر رہے ہیں کہ میرا کوئی دین نہیں ہے، معاذ اللہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے، میں کسی نظریے سے وابستہ نہیں ہوں، میں کسی رب اور خدا اور گاڈ کا تصور نہیں مانتا۔ فخر کر رہے ہیں اس پر آج کل۔ اللہ اس فتنے سے ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو جو کسی کو نہیں مانتا وہ اس حقیقت کو یعنی موت کو وہ بھی مانتا ہے، اور مانتا کیا ہے؟ یہ منواتی ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، بہترین بچپن گزاریں، شاندار راحتوں کے ساتھ جوانی گزاریں، سہولیات سے آراستہ بڑھاپا گزاریں، میرے عزیز گزر زندگی جائے گی، رہے گا کچھ بھی نہیں۔ نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا، نام اللہ کا رہے گا، میرا نام آپ کا نام، ہمارے نسب، ہمارے سلسلے، ہمارے کام اللہ قبول فرما لے، کوئی اس کے دین کی خدمت کا کام ہو جائے۔ دنیا میں تاریخ کے صفحات پر تو بہت کم لوگوں کو جگہ ملتی ہے، اللہ اجر آخرت کے طور پر اعمال ناموں میں اگر کسی بات کو ہمارے باقی رکھیں تو کامیابی ہے، ورنہ کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ یاد کرتا ہے کوئی؟ بڑے بڑے لوگ آئے، ایسے بادشاہ آئے، ایسے عمرا آئے، ایسے وزراء آئے، ایسے لوگ آئے جو سمجھتے تھے ہم سلطنت کے لیے، عالم کے لیے، لوگوں کے لیے ناگزیر ہیں۔ آج دنیا میں ان کا نام بھی نہیں ہے، نہ دارا ہے، نہ سکندر ہے، نہ اس سے پہلے والے ہیں، نہ ان کے بعد والے ہیں۔
آپ اور تو چھوڑیں، ہمارے ملک کے حکمران کتنے گزرے ہیں. آپ زمانے قریب میں دیکھیں، ڈکٹیٹر بھی گزرے ہیں، ماشاء اللہ کے دور بھی گزرے ہیں، جمہوری مزاج میں فرعونیت رکھنے والے بھی گزرے یا نہیں گزرے. تو ہر شخص یہ سمجھنے والا کہ میں ناگزیر ہوں، صاحب آج کو ان کی قبر پر بھی جانے کو تیار نہیں ہے. کوئی تیار؟ تو اٹل حقیقت ہے، آپ کیسی ہی زندگی گزار لیں، بالآخر موت تک پہنچ جائیں گے. اس لیے کہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر لحظہ ہم زندگی سے دور ہو رہے ہیں اور موت کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم. برف پگھلتی ہے پتہ نہیں چلتا، پتہ چلتا ہے؟ برف کا پتہ نہیں چلتا. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم. کس آہستگی کے ساتھ یہ پانی بن بن کر نکل رہی ہے. آج جس کی عمر 50 سال ہو، اس سے پوچھیں 50 سال کیسے گزرے، وہ کہے گا ارے بھائی پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے. آپ ماضی میں ہاتھ ڈال کر ایک دن بھی لا سکتے؟ کچھ بھی نہیں لا سکتے. ہماری میموری کا یہ عالم ہے، ہم تو اپنی یاد داشتیں بھی نہیں سنبھال سکتے. دن کون واپس لائے گا؟ شب و روز کون واپس لائے گا؟ اور میری زندگی کیا ہے، آپ کی زندگی کیا ہے؟ 60 سال 70 سال، ہمارے یہاں کوئی 80 85 سال کا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں خوش نصیب ہے. ورنہ پاکستان جیسے ممالک میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے جانتے اوسط عمر کتنی ہے؟ بہت تھوڑی ہے، کم ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ساری امت کی اوسط عمر پہلے ہی بتا دی تھی. یہ تو کہتے ہیں نا کہ اگر ایسے ممالک ہیں جہاں پر ماحول اچھا ہے، علاج اچھا ہے، فیسلٹیز اچھی ہیں، انوائرمنٹ اچھی ہے، تو جی وہ 70 کراس کریں گے، وہ 80 کراس کریں گے. جاپان میں 90 پلس لوگ ہیں اور ہمارے جیسے ملکوں میں 55 60 کراس کریں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی. آپ نے فرمایا میں بتاؤں میری امت کی عمریں کتنی ہوں گی؟ یہ بڑی عجیب بات ہے. اس کا تعلق سہولیات سے نہیں ہے، اس کا تعلق حالات سے نہیں ہے، بلکہ آپ نے ایک خاص عدد کے درمیان اپنی امت کی اکثریت کی عمریں بیان فرما دی. فرما میری امت کی اکثریت کی عمریں ما بین 60 الی 70، 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی. 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی. چھوٹی زندگی ہے، چھوٹی زندگی. خوش نصیب ہے اس زندگی میں ہمیشہ کی زندگی کے کچھ اعمال کرنا اسے نصیب ہو جائے. مگر نہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں جائیداد بنا لوں، فیکٹری بنا لوں، میں اپنے نام کی شناخت بنا لوں، میں یہ بنا لوں، میں وہ بنا لوں. اور نام کی حالت یہ ہے انتقال کے بعد حاجی صاحب کے بچے بھی یاد نہیں رکھیں گے. یاد رکھتا ہے کوئی؟ کون یاد رکھتا ہے؟ میری اور آپ کی کیا گنتی ہے جنہوں نے زمین پر اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے، مشرق سے مغرب تک سفر کیے، جنہوں نے روئے زمین پر آثار چھوڑے، نشانیاں چھوڑی، ساری زندگی گھوڑے کی پشت پر گزار دی. انہیں کوئی یاد کرتا ہے؟ ارے بھائی آپ دکاندار ہیں، آپ کو کون یاد کرے گا؟ آپ کی ایک فیکٹری ہے، وہ آپ کی ہے، لوگوں کی نہیں ہے، آپ کو کون یاد کرے گا؟ آپ سرمایہ دار تھے، یہاں تو بادشاہ مٹی میں مل گئے، ان کو کوئی یاد نہیں کرتا. کوئی یاد کرے گا؟ کون یاد کرے گا؟ سعادت مند ہے، موت تو اٹل ہے، آنی ہے. موت تو اٹل ہے، آنی ہے. اور خدا کی قسم جانے پر کوئی تیار نہیں ہے. قرآن کا نظریہ بتاتا ہے لے جایا جائے گا اس کو، لے جایا جائے گا اس کو. چاہے کچھ بھی کہے
ہاں کتنا بہترین علاج کرائے، سہولیات سے بھری ہوئی زندگی گزارے، راحتوں کے ساتھ سوئے، نعمتوں کے ساتھ اٹھے، لیکن سچی حقیقت ہے اللہ کو نہیں مانتا، رسولوں کو نہیں مانتا، فرشتوں کو نہیں مانتا، کتابوں کو نہیں مانتا، سارے نظریات اس کے نزدیک ناقابل قبول ہے۔ ہم کہتے ہیں نا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، سارے نظریات ہیں نا، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں اور نبیوں پر ایمان، تقدیر کے اللہ کی جانب سے ہونے پر ایمان، اچھی ہے تو میرے رب نے بنائی، اچھی نہیں لگتی وہ بھی میرے رب کی طرف سے ہے، تو کسی چیز پر ایمان نہیں رکھتا، بھری کائنات کو جھٹلا سکتا ہے، چلانے والے کو جھٹلا سکتا ہے، موت کو نہیں جھٹلا سکتا، موت کو نہیں جھٹلا سکتا، اس سے مفر نہیں ہے۔ وہ بھی کہتا ہے ہاں جی مرنا ہے، دہریہ بھی کہتا ہے مرنا ہے، مومن بھی کہتا ہے مرنا ہے، مجوسی اور آتش پرست بھی کہتا ہے مرنا ہے، یہودی بھی کہتا ہے مرنا ہے، عیسائی بھی کہتا ہے مرنا ہے، مرد کو بھی معلوم ہے مرنا ہے، عورت کو بھی پتا ہے مرنا ہے، اچھا کہ چھوٹا بچہ بھی اگر ہے تو اسے بھی معلوم ہے کہ موت کوئی چیز ہے، موت کوئی چیز ہے، ایسی اٹل حقیقت ہے، مانے یا نہ مانے منوا لے گی اپنے آپ کو، اپنے آپ کو منوا لے گی، اور چاہے وہ کتنا ہی بہترین معالج ہو، خواہ وہ کتنی بہترین خوراک استعمال کرتا ہو، کیسی نعمتوں کی زندگی گزارتا ہو، جب وقت آئے گا تو روانہ ہو جائے گا، وقت آئے گا تو روانہ ہو جائے گا، بادشاہ ہو، سلاطین میں سے ہو، تو یہ وہ اٹل حقیقت ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم تک پہنچے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ گے وہاں بھی پہنچ جائے گی، وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ میں سنایا کرتا ہوں اپنے یہاں مسجد میں، ایک بادشاہ طمطراق کے ساتھ بیٹھا ہوا، طمطراق کے ساتھ بیٹھا ہوا، دونوں جانب امراء کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، کھڑے ہوئے، دربار لگا ہوا ہے، بڑی رونق ہے، دروازے پر زور زور سے دستک ہو رہی ہے، اتنا زور سے دروازہ دھڑ دھڑایا کہ سارے محل سے آواز گزر کر بادشاہ کے کانوں تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے کہا بھئی ہمارے دروازے کو کون اتنی زور سے پیٹ رہا ہے، ہمارا دروازہ، محل کا دروازہ، کون گستاخ ہے، بے ادب ہے؟ دربان دوڑے، کارندے دوڑے، دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے، وہ دروازہ زور زور سے مار رہا ہے، اس سے پوچھا کیا بات ہے بے ادب آدمی، تجھے بادشاہ کے محل اور دربار کا ادب نہیں پتا؟ تو کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا ادب ودب کی باتیں چھوڑو، بادشاہ کو بلاؤ، تم سے بات نہیں ہوگی، بادشاہ سے بات ہوگی۔ تو انہوں نے اس کا جو بات کرنے کا اسٹائل دیکھا تو گھبرا گئے، اس نے کہا بھئی دیکھنے میں بھی فقیر لگتا ہے لیکن یہ تو ہم سے بات ہی نہیں کر رہا، بلکہ کہتا ہے بادشاہ کو بلاؤ۔ وہ گئے بادشاہ کے پاس اور بادشاہ سے کہا کہ جی دیکھنے میں تو کوئی سائل یا فقیر جیسا آدمی ہے لیکن ضد کرتا ہے، بادشاہ سے کہو یہاں آ کر بات کرے۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی دے دلا کے فارغ کرو اس کو، کوئی مانگنے والا ہوگا، مانگنے والا ہوگا۔ بھلا بادشاہ بھی اتر کر فقیروں کے لیے دروازوں پر جاتے ہیں؟ جاؤ اس سے جا کر کہو کہ بادشاہ نہیں آ سکتا۔ اب یہ گئے تو وہ اور ناراض ہو، اس نے کہا بادشاہ سے کہو وقت کم ہے، ادھر آ جائے، ادھر آ جائے۔
یہ گئے اور جا کر کہا جی وہ کوئی فقیر وقیر معلوم نہیں ہوتا، وہ تو کچھ اور ہی معلوم ہو رہا ہے. ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کس قسم کا وہ آدمی. آپ چلیں اور چل کر اس کی بات سنیں. بادشاہ اترا بادل نخواستہ، غصے کے ساتھ، ناراضگی کے ساتھ، اکڑتا ہوا بادشاہی چال میں جا رہا ہے. اس کے پاس پوچھا، اسے کیا کام ہے؟ تم نے مجھے کیوں زحمت دی ہے؟ مجھ سے کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا کان ذرا قریب کیجئے گا، کان میرے قریب کیجئے گا. کان قریب کیا تو اس نے بادشاہ سے کہا ملک الموت ہوں، چلنے کی تیاری کریں. لے جایا جائے گا، انسان خوشی سے جائے یا نہ جائے. اب اس کے ہاتھ پیر پھول گئے، اوسان خطا ہو گئے. اس نے کہا اچھا اتنا کرو کہ میں بیوی سے، گھر والوں سے مل کر آ جاؤں. اس نے کہا وقت ختم ہو گیا. اس نے کہا اچھا انہیں یہاں بلاؤں دروازے پر، اور کوئی وصیت کر دوں، کوئی ولی عہد بنا دوں، کوئی نائب بنا دوں. اس نے کہا وقت ختم ہو گیا. اور ہاتھ ڈالا سینے پر اور روح قبض کی. وہی محل کی ڈیوڑی اور دروازے میں گر کر مر گیا. میں اور آپ نہیں نکلیں گے، ہمیں نکالا جائے گا. بھائی کس کو یہ بنگلے برے لگتے ہیں؟ کس کو مزین فلیٹ برے لگتے ہیں؟ کس کو گھر والوں کے ساتھ رہنا اور کھانا پینا برا لگتا ہے؟ لگتا ہے کسی کو؟ نہیں لگتا. انسان انہی رونقوں کے لیے، انہی راحتوں کے لیے، اسی عیش کے لیے، اسی سرور کے لیے جو دائمی نہیں ہے، عارضی ہے، چند روزہ ہے، ارے اس کے لیے وہ اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے، اپنی قبر کو بھول جاتا ہے، اپنے حشر کو بھول جاتا ہے، اپنی آخرت کی دائمی نعمتوں کو بھول جاتا ہے. اسے معلوم ہے رہنا یہاں نہیں ہے. یہی وہ اٹل حقیقت ہے. اس سے فرار نہیں، اس سے بھاگ نہیں سکتا. اس کو خواجہ صاحب فرما رہے ہیں ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم. سانس ہے ایک راہ روے ملک آدم. یہ جو میں ایک سانس لے رہا ہوں نا، یہ اندر، اور دوسرا سانس باہر. ایک سانس اندر، ایک سانس باہر. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں. ہم سانس لے رہے ہیں، ہمارا دل کام کر رہا ہے، زندگی بغیر معذوری کے گزر رہی ہے، کڈنی کام کر رہے ہیں، لیور کام کر رہا ہے، سانس آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے. ورنہ بہت سارے ایسے ہیں جو زندگی میں بھی زندگی ایسی گزارتے ہیں جیسے بوجھل زندگی. تو ہر سانس راہ روے ملک آدم، یہ دراصل جا رہا ہے عدم کی طرف. بالآخر یہ پورے ہو جائیں گے. گنتی کے سانس، گنتی کے سانس، اور تیزی سے پورے کر رہے ہیں، تیزی سے پورے کر رہے ہیں. اب کوئی اللہ پر ایمان نہ رکھے، مرنے پر ایمان رکھتا ہے. اور بھائی کتنا طاقتور ہو جائے، کتنا مضبوط ہو جائے، مستحکم ہو جائے، کوئی اسے موت کے منہ سے نکال نہیں سکتا. خوش نصیب ہے جسے یہ سبق اس وقت کے آنے سے پہلے سمجھ میں آ جائے، وہ خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے. ایک مرتبہ بعض روایات میں آتا ہے ذات باری تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا کہ تیرا کام تو لوگوں کو رلانا ہے اور روح قبض کرنا ہے. کبھی اس گھر میں، کبھی اس گھر میں، کبھی اس گھر میں، کبھی یہاں سے جنازہ، کبھی یہاں سے جنازہ، کبھی یہاں سے جنازہ. آج اس کا اعلان، آج اس کا اعلان، آج اس کا اعلان. ایسے ہی ہوتا ہے. تو پوچھا کبھی تجھے بھی ترس آیا ہے کسی پر؟ تجھے بھی ترس آیا ہے کسی پر؟ اب ظاہر ہے جس نے روح قبض کرنی ہے، تڑپتا ہوا لے جانا ہے، تو روتے ہوئے مناظر پیش آنے ہیں، اس فرشتے کے لیے ترس کا کیا کام ہے؟ تو کہا یا اللہ میرا تو کام ایسا ہے، اس میں ترس کا کیا سوال ہے؟ لیکن مجھے بھی 2 مرتبہ خیال آیا، ترس آیا.
دو لوگوں پر آیا. ایک اس رات آیا جب ایک کشتی میں کچھ لوگ سوار تھے اور ایک شیر خوار بچہ اپنی ماں کی گود میں سوار تھا. وہ کشتی آپ کے حکم سے الٹ گئی اور وہ عورت پانی میں ایک تختے پر رک گئی اور وہ بچہ اس کے سینے پر ہے. اب رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، ایک تختہ ہے، یہ بچہ ہے اور صرف اس کے ساتھ اس کی ماں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے اس موقع پر جب یہ بچہ تختے پر ماں کے سینے سے چمٹا ہوا ہے اور شیر خوار ہے، آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لے. ماں کی روح قبض کر لے. کتنے بچے دنیا میں آتے ہیں، اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ولادت اور ڈلیوری کے دوران ماں اللہ کے پاس چلی جاتی. کتنے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا. تو اسے بھی پالنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ. اللہ جس کو اس کے لیے وسیلہ اور سبب بنا دے، لیکن پالتا وہی ہے جو پیدا کرتا ہے. تو کہا یا اللہ مجھے خیال آیا ماں کے سینے پر ہے، رات کا وقت ہے، پانی کی بکھری ہوئی موجیں ہیں اور آپ فرما رہے ماں کی روح قبض کر لے، اسے کون سنبھالے گا؟ بس یہ خیال آیا، یہ خیال آیا، اس کا کیا بنے گا؟ اچھا دوسری مرتبہ کب ترس آیا، کب خیال آیا؟ کہا دوسری مرتبہ شداد پر آیا. شداد پر آیا جو اللہ کا شدید باغی، اللہ کا شدید باغی. اب دنیا میں آتے نا تو ذرا نعمتیں، راحتیں، اللہ تعالیٰ مال کی فراوانی، وسعت عطا فرما دیں، ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے خدا کی قسم. اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ عالم جسے اللہ نے زیادہ نوازا وہ اللہ کے مقابلے پہ زیادہ کھڑا ہوا. قارون کھڑا ہوا، کتنا نوازا. فرعون کھڑا ہوا، کتنا نوازا. شداد کھڑا ہوا، کتنا نوازا. حامان کھڑا ہوا، کیسا نوازا. لوگوں کی تاریخ اٹھائیں، قوموں کی تاریخ اٹھائیں، علاقوں کی تاریخ اٹھائیں، جہاں فراوانیاں زیادہ ہوئی، مال زیادہ ہوا، نعمتیں زیادہ ہوئی، اللہ کا فضل اور کرم اور لطف و عنایت زیادہ ہوا اور دماغ بھی زیادہ خراب ہوا. یہ فرعون نے کہا تھا نا انا ربکم الاعلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا میں تمہارے رب کو تلاش کروں گا، ویسے لگتا نہیں ہے کہ رب موجود ہے معاذ اللہ. تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات والارض فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ من الکاذبین. ایک ذرا بڑا مینار تو بنا، بڑا مینار بنا اور خوب کوشش کر کے بلند و بالا بنا، ایسا بنا کہ کبھی روئے زمین پر ایسا مینار نہ بنا. مجھے کیا کرے گا بھائی اس مینار کا؟ تو کہنے لگا فَأَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، موسیٰ کے رب کو تلاش کروں گا. دماغ کا خلل دیکھ رہے ہیں آپ؟ رب کا فضل اور دماغ کا خلل دیکھیں ذرا. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا یقین اور گمان یہ ہے معاذ اللہ موسیٰ اس معاملے میں سچ نہیں کہہ رہا، کوئی خدا نہیں ہے اس کا. اس نے بہت بڑا ایک مینار تعمیر کرایا. مفسرین کی ایک جماعت نے لکھا ہے روئے زمین پر اس سے پہلے اتنی بلند و بالا عمارت اور برج اور مینار نہیں بنا. بہت طویل و عریض، بہت لمبا، بہت اونچا وہ بنایا گیا. اب یہ اوپر چڑھ رہا ہے، اس پر اوپر چڑھ کر جا رہا ہے اور انتہائی بلندی پر پہنچا تو اپنے ساتھ تیر و کمان بھی لیے تھے، تیر و کمان بھی لیے تھے. اوپر جا کر پہلے اس نے دیکھا، سمجھا کہ شاید آسمان آ گیا، آسمان آ گیا.
تو اس نے سمجھا کہ اب آسمان بھی نظر آ رہا ہے اور نیچے زمین بھی نظر آ رہی ہے، اللہ تو کہیں بھی نہیں ہے معاذ اللہ۔ موسیٰ کا رب تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ اپنی تسلی کرنے کے لیے اگر مجھے نظر نہیں آ رہا اور کہیں پر موجود ہے تو تیر چلا کر معاذ اللہ فنائی کر دوں اس کو۔ روایات میں آتا ہے اس نے کمان سیدھی کی اور تیر فضا میں پھینکے، جب وہ واپس آ کر نیچے گرے تو ان پر کچھ خون لگا ہوا تھا، کسی پرندے کا تھا یا اللہ نے اس کو ڈھیل دینی تھی۔ نیچے آ کر کہتا بھائی میں نے معاذ اللہ اگر تھا بھی تو ختم کر دیا۔ ایسی سرکشی انسان کے دماغ میں سماتی ہے، اور پھر دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، تمہارے خداؤں میں سب سے بڑا سب سے اعلیٰ خدا میں ہوں۔ یہ سرکشی انسان کے دماغ میں سماتی۔ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ راحت دے، نعمت دے، عافیت دے، وہ اللہ سے دور ہونے کے بجائے اللہ کے قریب ہو جائے۔ یہ سعادت مندوں کی نشانی کہ جتنا اللہ کا فضل بڑھے اتنا اللہ کا قرب بڑھے، اللہ کی نزدیکی میں اضافہ ہو اور اللہ کے قریب آ جائے۔ ایسے گنتی کے لوگ ہوتے ہیں سعادت مند، وغیرہ نہ سرکشی میں پورا ہو جاتا ہے، بغاوت میں پورا ہو جاتا ہے، اللہ کا مقابلہ کرنے میں ساری توانائیاں جھونک دیتا ہے۔ شداد کی بات کر رہا تھا، کا شداد پر ترس آیا، شداد پر ترس آیا۔ کیا ترس آیا؟ یہ وہ شخص تھا جسے اللہ نے روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی، اور اس نے خدا کے مقابلے پر یہ بھی کھڑا ہوا۔ کہیں اس نے یہ سن رکھا تھا کہ اللہ کی مانیں گے تو جنتیں ملیں گی اور وہاں نعمتیں ملیں گی اور باغات ملیں گے اور ایسے محلات ملیں گے تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ کہنے لگے یہ کیا مشکل بات ہے، سرمایہ ہے، پیسہ ہے، بادشاہت ہے، سب کچھ ہے، اگر یہی جنت ہے تو خود ہی بنا لیتے ہیں، یہی جنت ہے تو خود بنا لیتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ چنانچہ جیسا جیسا سنا تھا ویسی تعمیر شروع کرا دی، جنت کی تعمیر شروع کرا دی۔ اب جی بڑے بڑے باغات بن رہے ہیں، محلات تعمیر ہو رہے ہیں اور نہریں جاری ہو رہی ہیں، فوارے نصب ہو رہے ہیں، یہ جنت تیار ہو رہی ہے۔ جس طرح سنا ہزاروں معمار چھوڑ دیے ویسی جنت بنانے کے لیے۔ انسان آپ سوچیں، تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں انسان نے کیا نہیں کیا، کیا نہیں کیا۔ اب سلاطین اور بادشاہوں کے حالات اٹھا کر دیکھیں، پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے۔ چنانچہ وہ تیار ہو گئی۔ اب معمار اس کے پاس آئے اور اس سے آ کر کہا کہ بھائی جو کچھ آپ نے کہا تھا سب بن گیا، وہ باغات بن گئے، محلات بن گئے، نہریں چل گئیں، بڑا ہی حسین و جمیل منظر ہے، آ کر دیکھ لیں، اب آپ آ کر دیکھ لیں۔ تو کہا یا اللہ جب یہ سوار ہونے لگا گھوڑے پر، اپنی خود ساختہ بنائی ہوئی جنت دیکھنے کے لیے ایک جانب کی رکاب میں پیر تھا اور دوسری جانب کی رکاب میں ڈالنا چاہتا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ابھی سوار نہ ہو اس سے پہلے روح قبض کر اس کی۔ مجھے تھوڑا سا خیال آیا اتنی ڈھیل دی تھی تھوڑی اور مل جاتی، اتنی ڈھیل دی، اور واقعتاً یہ حوصلے پروردگار کے ہی ہیں۔ ہم سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، آپ بتائیں وہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرتا ہے جسے اگلے سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے۔ یہ عجیب بات نہیں ہے؟ جسے یہ بھی شیورٹی نہیں ہے، یہ بھی یقین نہیں ہے کہ آج صبح ہے، شام دیکھوں گا یا نہیں دیکھوں گا، اور اسے یہ بھی یقین نہیں ہے، وہ اکڑتا ہے اللہ کے آگے، وہ بات کرتا ہے اللہ کے آگے جو اس کا رب ہے، محسن ہے، معطی ہے، منعم ہے، ایک ایک سانس جس کا عطا کردہ ہے،
اس کے آگے اکڑتا ہے، اگر رات ہے تو یہ پتہ نہیں صبح کا سورج دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا، اس جہاں کو پھر سے روشن دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا، اوقات اتنی سی ہے اور باتیں دیکھو کتنی بڑی کرتا ہے۔ تو خیر خیال اس بات کا آیا کہ یا اللہ تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی، تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی، یہ بچ جاتا، یہ ذرا دیر بچ کے جنت جو بنائی تھی وہ دیکھ لیتا۔ حسرت لے کر گیا تو اب اللہ نے اسے جواب دیا کہ تجھے دو لوگوں پر ترس نہیں آیا، ایک ہی پر دو مرتبہ آیا۔ یہ شداد جو بادشاہ اور جس نے خدا کی خدائی کو چیلنج کیا، اللہ اپنا عاجز بندہ بنائے، اللہ تعالیٰ اپنے آگے جھکنے والا بنائے، اللہ اپنے سے ڈرنے والا بنائے۔ یہ جو انسان ذرا دیر میں اپنی اوقات بھول جاتا ہے نا، ارے خیال نہیں آتا۔ قرآن مجید سورہ یاسین سے پتہ چلتا ہے ایک قوم نبیوں کے مقابلے میں بڑا شور کرتی تھی، بات نہیں مانتے تھے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑا ہمیں، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، فرشتے کو بھیجا، شہر کے دروازے پر کھڑا ہوا، اس طرح دونوں جانب ہاتھ رکھے اور ایک چیخ ماری، ایک چیخ ماری، بس سب کے دل اور کلیجے پھٹ گئے۔ یہ انسان، اس کی اوقات یہ ہے، ہر وقت بیماریوں کا خطرہ اس کے سر پر ہے، آفات کا خطرہ اس کے سر پر ہے، موت کا خطرہ اس کے سر پر ہے، نعمتوں کے چھن جانے کا خطرہ اس کے سر پر ہے، عزت اور راحت اور عافیت کے چلے جانے کا خطرہ اس کے سر پر ہے۔ باتیں سنو تو معلوم ہوتا ہے ساری خدائی اسی کی ہے، ساری خدائی اسی کی ہے۔ تو تجھے دو پر نہیں ایک پر ترس آیا۔ یہ جسے بادشاہت ہم نے دی اور ہماری خدائی کے مقابلے میں کھڑا ہوا، اصل میں وہی بے کس اور بے بس، وہی اس رات والا بچہ تھا جسے اس کے رب نے اس کی ماں کے بغیر اس رات سے سنبھالا اور اسے عزتوں کی بلندیوں پر پہنچایا۔ تو ہمارا معاملہ اس کے ساتھ دیکھ اور اس کا معاملہ ہمارے ساتھ دیکھ، بندہ کتنی جلدی بھول جاتا ہے، ذرا دو پیسے آ جائیں اسے اللہ بھول جائے گا۔ تو یہ وہ اٹل حقیقت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعوں میں چلا جائے، جنازے وہاں سے بھی نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے؟ نکلتے ہیں، بنگلوں سے بھی نکلتے ہیں، فلیٹوں سے بھی نکلتے ہیں، گھروں سے بھی نکلتے ہیں، ہر گلی سے نکلتے ہیں۔ اصل کمال کی بات یہ ہے اس وقت کے آنے سے پہلے کچھ اس کی تیاری کا فکر کر لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں بڑی عجیب بیان فرمائی، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، موتوا قبل ان تموتوا۔ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو اپنا حساب خود لے لو۔ دیکھیں بھائی نمازیں کیسی ہیں، روزے کیسے ہیں، زبان کیسی ہے، معاملات کیسے ہیں، ناپ تول کیسی ہے، بول کیسا ہے، معاشرت کیسی ہے، خود دیکھ لے، خود دیکھ لے۔ اس لیے کہ اگر اللہ نے ان چیزوں کا حساب لیا نا تو پھر تم اپنا حساب درست نہیں کر سکو گے۔ دیکھ لے کس کا کھایا اس کو واپس کر دے، کس کو پریشان کیا اس سے معاف کرا لے، اعمال کی کیا صورتحال ہے اس کو درست کر لے۔ آج وقت ہے تو خیال نہیں ہے، اور کل وقت نہیں ہوگا تو قبر میں حسرت ہوگی پھر سے۔ اور دوسری بات، موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ موت آئے تم موت کی تیاری کر لو۔ یہ مطلب نہیں کہ پہلے ہی مر جاؤ، مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے تیار ہو جاؤ، کچھ ذخیرہ کر لو۔ میں اپنے اکثر کہتا ہوں اگر ہم اپنے اوقات دیکھیں نا تو ان اوقات میں کتنا بڑا وقت ہے جو موبائل کو دے رہے ہیں، آن لائن بیٹھے ہوئے ہر وقت۔ تھوڑی سی فکر کر لے، جس دن یہ جنازہ اٹھ گیا نا، خدا کی قسم ایک سبحان اللہ کے لیے ترس جائے گا،
ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترس جائے گا، قرآن کی ایک ایک آیت اور لفظ اور حرف کے پڑھنے کے لیے ترس جائے گا، پھر یہ موقع میسر نہیں آتا۔ ساری کمائیاں یہاں ہو جائیں گی، آخرت کی کمائی یہاں سے جانے کے بعد نہیں ہو سکتی۔ اپنے اوقات کو منضبط کرے، یہ سوچے کہ میں مسلسل موت کے قریب جا رہا ہوں، نزدیک جا رہا ہوں۔ ہم میں سے کوئی بڑا نہیں ہو رہا، بلکہ اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے، خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اپنا اپنا نظریہ، لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، سالگرہ، کہتے ہیں نظریہ تو اپنا اپنا ہوتا ہے بھائی۔ ہمارے بزرگوں نے اسے اس لیے پسند نہیں کیا، کہتے بھی سال بعد یہ کیک کاٹتا ہے، موم بتیاں جلاتا ہے، تالیاں بجاتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میں اتنے سال کا ہو گیا۔ فرمایا اگر یہ سوچے تو زندگی کے قیمتی سالوں میں سے ایک سال کم ہو گیا، پورے 365 دن کم ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ محاسبہ کرے، یہ سال گزشتہ سال سے بہتر گزرا؟ میں اس میں کامل نمازی ہوا یا نہیں؟ اللہ کا قرب پہلے سے زیادہ بڑھا یا نہیں؟ میں سچ نہیں بولتا تھا، اس سال سچائی پر آیا یا نہیں؟ دیانت داری بڑی یا گھٹی؟ اگر حساب کرے گا تو معلوم ہوگا حساب تو سارا کچا ہے، لیکن خوش ہو رہا ہے میرے ایک سال اور اوپر ہو گیا، ایک سال گھٹ گیا۔ آپ 60 سال کے تھے، 56 کے ہو گئے، 4 رہ گئے پیچھے۔ تو سفر تو فنا کی طرف جا رہا ہے، یہ دور تو فنا کا چل رہا ہے۔ وہ اٹل حقیقت اسے قرآن بیان کرتا ہے، کہیں بھی چلے جاؤ گے تو یہ چیز آ کر رہے گی، آ کر رہے گی۔ اللہ اس کی سمجھ اور فکر عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ اور فکر عطا فرما دے، یہ احساس دل میں جاگزی ہو جائے کہ ہر دن قبر کے قریب ہو رہا ہوں، اور اپنوں سے، اعزہ سے، اقارب سے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مراقبہ بتاتے تھے، ایک مراقبہ بتایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے رات کو، اور اسے فرماتے تھے بڑا اکثیر ہے جس سے گناہ نہ چھوٹتے ہو، دھوکہ نہ چھوٹتا ہو، رشوت نہ چھوٹتی ہو، کرپشن نہ چھوٹتی ہو۔ حضرت فرماتے تھے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے اکثیر ہے رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ نکال لو۔ آپ کو اپنے بزرگوں کا ایک مراقبہ عرض کرتا ہوں، ہمارے صوفی سلسلے ہوتے ہیں نا، اس میں مراقبات ہوتے ہیں، اسباق ہوتے ہیں، اذکار ہوتے ہیں، پھر ہر ایک کو اس کی مناسبت سے، اس کی ضرورت کے مطابق مشائخ مراقبات بتاتے ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے یہ مراقبہ سب کے لیے مفید ہے، نیک ہو، بد ہو، مرد ہو، عورت ہو۔ فرمایا رات کو سونے سے پہلے اپنی موت کو یاد کرے کہ مجھے ہمیشہ اس گھر میں نہیں رہنا، اس بیوی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہنا، ان بچوں کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہنا، مجھ پر بھی آخری وقت آئے گا، پتہ نہیں کس بیماری میں جاؤں گا، کس بے بسی میں جاؤں گا۔ تصور کیا ہے کبھی کیسے کیسے مریض ہوتے ہیں، کیسے کیسے دکھوں کے ساتھ جنازے اٹھتے ہیں؟ تو حضرت فرماتے تھے اپنی موت کو روزانہ یاد کرے، روزانہ یاد کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا جو روزانہ موت کو 20 مرتبہ یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس امر کو آسان فرما دیں گے، خاتمہ ایمان پر ہوگا، خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو فرمایا روز یاد کرے مجھے مرنا ہے۔ اب اس کو مرنا یاد ہوگا تو رشوت لے گا، یہ نہیں لے گا۔ مرنا یاد ہوگا کرپشن کرے گا، یہ کرے گا کرپشن، کہے گا قبر میں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی، کہاں بھروں گا اس کو۔ مرنا یاد ہوگا، یہ اپنی سیٹ کا ناجائز استعمال نہیں کرے گا۔ مرنا یاد ہوگا، بہن کی وراثت نہیں کھائے گا، اکثر کھا رہے ہیں لوگ، دارالافتاء میں بیٹھتے ہیں، سمجھا سمجھا کر تھک گئے کہ ارے بھائی تو بہن کو تھوڑا زیادہ دے دے، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، تھوڑا اس کو زیادہ دے دوں، تم بہنوں سے ہی چھین رہے ہو۔ موت یاد ہوگی،
تو کسی کو زبان سے تکلیف نہیں پہنچائے گا، ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچائے گا. ایسے ہی ہے نا؟ یہی تو یاد نہیں نا. حضرت فرماتے تھے تصور کرو میری بھی روح نکلنی ہے، اور سوچو روح نکلتے ہوئے کیسی تکلیف ہوتی ہے. اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. جب مرے تو ہمارے ایک بزرگ تھے دعا فرمایا کرتے، کہتے ایک تو یہ دعا مانگو خاتمہ ایمان پر ہو، اور دوسرے یہ بھی دعا مانگو رب کی رضا کا وقت ہو، اللہ تم سے راضی بھی ہو. اللہ سے ملاقات ہو تو ناراض بھی نہ ہو، اللہ راضی بھی ہو. تمہارے تصور کرو روح کیسے نکلے گی، پیروں سے نکل رہی ہے، ناف تک پہنچ گئی، گلے تک پہنچ گئی، گھر والے کھڑے ہیں، بیوی بچے رو رہے ہیں. کہا کبھی تصور میں اپنے آپ کو غسل کے پھٹے پر دیکھو. کبھی دیکھا مردے کو غسل کیسے دیتے ہیں؟ او ہو کیا اس کی بے بسی، اللہ اکبر. دیکھیے مردے کی بے بسی. حضرت فرماتے تھے کبھی کبھی تصور میں اپنے آپ کو اس تختے پر لیٹا ہوا دیکھو کہ بے لباس لیٹا ہوں، بے لباس لیٹا ہوں، اور پانی بھی نہیں ڈال سکتا اپنے اوپر، جیسے چاہتے ہیں پلٹتے ہیں. پھر بغیر سلے ہوئے کفن میں دیکھو اپنے آپ کو. آپ بتائیں کیسا مراقبہ ہے؟ دماغ کا علاج نہیں ہو جائے گا؟ کرپشن کا علاج نہیں ہو جائے گا؟ بددیانتی کا علاج نہیں ہو جائے گا؟ آپ مجھے بتائیں ظلم اور ستم کا علاج نہیں ہو جائے؟ حضرت فرماتے تھے 10 منٹ نکال لو. پھر تصور کرو کاندھوں پر اٹھایا جا رہا ہوں، لاچاری اور بے بسی ہے، دیکھ سکتا ہوں بول نہیں سکتا. کوئی زور سے اٹھائے جھٹکا لگے تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا یار آہستہ اٹھاؤ. جنازہ پڑھا جا رہا ہے، اب اٹھا کر قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہوں، اندھیری قبر میں تنہا رکھا جا رہا ہوں. فرماتے تھے جو مراحل تم پر آنے ہیں اس کو روزانہ تھوڑی دیر سوچ لو. یہ نسخہ اس کو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اکسیر قرار دیا گناہوں کے لیے. جو روز موت کو سوچے گا اگلا دن اچھا ہوگا اس کا انشاءاللہ. خیال کرے گا کہ بھائی آج گناہ تو نہ کروں. پھر رات کو سوچے گا مرنا ہے، پھر رات کو سوچے گا مرنا ہے. آپ یقین جانیے حضور علیہ السلام نے بھی نصیحت فرمائی کہ اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، کہ لذتوں کو قطع کرنے والی، کاٹ دینے والی چیز موت کا ذکر زیادہ کیا کرو. آج جتنی عیاشی میں ہوگا اس کے سامنے اگر کہہ رہے ہیں مرنا بھی رہے، چھوڑ بھائی کیا بات کر رہا ہے، کہاں مرنا ہے، ابھی تو کوئی آثار نہیں ہے. 40 والا بھی یہی سمجھتا ہے، 60 والا بھی یہی سمجھتا ہے، 70 والا بھی یہی سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں 80 تک جاؤں گا، 40 والا سمجھتا ہے 60 تو میں بھی کراس کروں گا. اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ مدت اللہ نے ہم سے پوچھ کر نہیں رکھی، اپنی مرضی سے مقرر فرمائی. تو رات کو یہ مراقبہ کرے، ظلم سے بچے گا، زیادتی سے بچے گا، قول و فعل کی خرابی سے بچے گا. روز یاد کرے گا تو عمل میں درستی بھی آئے گی. کیا میں نے عرض کیا؟ سوچے کہ جب روح نکلے گی کیسی بے بسی ہوگی. غسل کے تختے پر کبھی تصور میں لیٹا ہوا دیکھے، بغیر سلے ہوئے کفن کے لباس میں دیکھے. لوگوں کے اعلان سنتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، ایک دن میرا اور آپ کا بھی اعلان ہو جائے گا اور کوئی دنیا کو فرق نہیں پڑنے والا ہے. آج مثال کے طور پر کہتا ہوں صدر صاحب چلے جائیں فرق پڑے گا، پرائم منسٹر صاحب روانہ ہو جائیں فرق پڑے گا، کوئی صوبائی وزیر، مشیر، کوئی بڑا چھوٹا حکمران، افسر، بیوروکریسی سے تعلق رکھنے والا، کوئی فرق پڑتا ہے کسی کو؟ میرا بھی اعلان بن جائے گا، آپ کا بھی اعلان بن جائے گا، کوئی بڑی خبر، بڑا آدمی ہوگا، سرخی بن جائے گی. بس سوچے کہ جنازہ پڑھا جائے گا، قبر میں رکھا جائے گا، سوال و جواب کا مرحلہ آئے گا، اور اس دن ایمان اور عمل صالح کی روشنی آئے گی اور ٹھنڈی ہوا آئے گی. اس کے سوا کوئی راستہ، کوئی سلسلہ باقی نہیں ہوگا. میں نے جو باتیں عرض کی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. 5 منٹ میں فلسطین کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا. 1 سال ہو گئے فلسطین میں، 1 سال سے زیادہ ہو گیا جنگ لگے ہوئے. ہمارے یہاں بہت سارے نظریات چل رہے ہیں، بہت سارے نظریات چل رہے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو حدیث کی روح سے حضور علیہ السلام نے مومن کی ایک نشانی بیان فرمائی ہے. دعا کریں کہ یہ ایمانی نشانی ہمارے اندر پائی جائے. آپ نے فرمایا المسلم کجسد واحد، اور ایک روایت میں آتا ہے مثل المؤمنین کجسد واحد.
مومنین کی, امت مسلمہ کی مثال آپ نے بیان فرمائی. وہ کیا مثال ہے؟ وہ سننے والی ہے, سمجھنے والی ہے. فرمایا ایسے ہے جیسے ایک جسم, ایک باڈی. اور اس کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ محبت میں, ایک دوسرے پر رحم و کرم میں مثال دے رہا ہوں. ایک جسم میں اگر ایک حصے میں درد ہو تو دوسرے میں بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو, آشوب چشم ہو جائے, کھٹک ہو جائے, دوسری آنکھ سو جائے گی. اب وہ یہ کہے کہ بھائی مسئلہ تو ادھر ہے نا, ادھر تو نہیں ہے. نہیں سو سکتی. اگر پیر میں فریکچر ہو جائے تو پیر تکلیف میں ہوگا یا سر بھی تکلیف میں, سارا وجود تکلیف میں ہوگا. بے چینی پورے وجود میں ہوگی یا نہیں ہوگی. ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مومنین کی باہمی مثال بیان فرمائی کہ وہ بھی ایک باڈی اور ایک وجود کا جسد واحد, ایک وجود کی طرح ہے. یعنی اگر کسی حصے کے مسلمان کو تکلیف ہوگی تو دوسرا بھی تکلیف محسوس کرے گا. خدا سے دعا مانگے کہ یہ ایمان کی نشانی ہمارے اندر باقی رہے. اور اگر ایک علاقے کے مسلمان کو تکلیف ہو اور دوسرا اس کی تکلیف کو محسوس نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں کوئی کھوٹ موجود ہے, کوئی خلل موجود ہے. فلسطین کی جنگ کو, غزہ کی جنگ کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا. ہمارے یہاں 2-3 طبقات ہیں, حکمران ہیں وہ تو فارغ ہیں بالکل. 56 اسلامی ممالک ہیں اور آپ نے دیکھ لیا 1 سال میں غیرت کا سب کا جنازہ نکلا ہوا ہے. میرا خیال ہے قبریں بھی بن گئی ہیں غیرت کی, جنازے نکلے ہوئے سب کے. انہوں نے تو بولنا نہیں ہے. 56 اسلامی ممالک کی افواج ہیں, انہوں نے لڑنا نہیں ہے. سیدھی بات ہے بھائی, لڑنا ہے یا اللہ. تو ان سے امید رکھنا بیکار ہے, جا کر لڑنا بھی نہیں ہے. ارے بھائی یہ کیا لڑیں گے, یہ حکمران کیا کھڑے ہوں گے. ایک بیان بھی دینے سے اتنا گھبراتے ہیں کہیں اسرائیل سر پر ہی کھڑا نہ ہو جا کر. وہ تو حالت ہے. اب ان سے تو کوئی توقع رکھنا بیکار ہے. ساری دنیا کے علماء نے کئی مہینوں سے ایک مہم چلائی, ایک اپیل کی کہ بھائی ہم دعا کر سکتے ہیں, ہم وہاں جا بھی نہیں سکتے, کمزور ہیں, ہماری حکومتیں بھی نہیں جانے دیں گے. ہم دعا کر سکتے ہیں اور معاشی بائیکاٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, یہ 2 چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں. تو ہمارے یہاں ایک تیسرا طبقہ پیدا ہوا, کہتے ہیں معاشی بائیکاٹ سے کیا ہوگا. اگر ہم کوک نہیں پیئیں گے, پیپسی نہیں پیئیں گے تو اسرائیل کو کیا فرق پڑے گا. حالانکہ اگر آج کے دور کی جنگوں کو کوئی سمجھنے والا ہو تو اسے معلوم ہوگا کہ آج کے دور میں جنگ ہی معیشت کی ہے. اگر کوئی اسٹرانگ ہے معاشی طور پر تو دنیا کی طاقت ہے, معاشی طور پر کمزور ہے تو اس کی کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. اب ہمارے یہاں صورتحال جا کے لڑتے بھی نہیں, پتہ نہیں دعا بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور کوک, پیپسی اور پیزا اور برگر بھی نہیں چھوڑ سکتے, ان کی مصنوعات کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. وہ خدا کے لیے بھائی اتنا ظلم نہ کریں. میری آپ کی, ہمارے معاشرے میں حالت یہ کسی سے دشمنی ہو جائے نا, میں نے ایسے جنازے پڑھائے, میں جمعے کے دن اس موضوع پر بیان کیا اللہ والی مسجد میں, خدا کی قسم میں نے ایسے جنازے پڑھائے, بھائی بھائی سے ناراض ہو گیا, جنازہ نہیں پڑھا اس نے, جنازہ نہیں پڑھا. اپنی دشمنی تو اتنی آگے چلی جاتی ہے. اپنے دل میں اگر کسی سے مخالفت ہو جائے تو موت, زندگی, جینا مرنا ختم ہو جاتا ہے, اور وہ بے بس بے کس, پتہ نہیں ہم کون سی قربانی دینا چاہتے ہیں. جا کر ہم نہیں لڑ سکتے, بچوں کے جنازے ہمیں نہیں اٹھانے پڑ رہے, پتہ نہیں دعا بھی ہم مانگتے ہیں یعنی دعا بھی ہم سے نہیں مانگی جاتی, اور صرف اپنے ٹیسٹ کی خاطر ہم ایسے لادین ہو رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ چھوڑیں تو بھی کیا فرق پڑے گا, نہ چھوڑیں تو بھی کیا فرق پڑے گا. ارے بھائی میں نے ابھی سنا عرب کے ایک عالم دین نے
خواب دیکھا، اور ایسے کئی علماء اس قسم کے خواب دیکھ چکے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس فلسطین کی حالت پر غمزدہ ہیں، بہت زیادہ غمگین ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اسرائیل کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ نہیں کر سکتا تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اپنے حصے کا تو کام کیجیے. ہم باتیں کرنے کے لیے ہیں، ہم صرف تبصرے کرنے کے لیے ہیں، دشمن کو معاشی سپورٹ دے رہے ہیں. آپ پیپسی نہیں پیئیں گے تو جان نہیں نکلے گی انشاءاللہ، کوک نہیں پیئیں گے تو جنازہ نہیں اٹھے گا انشاءاللہ. آپ اپنی مخصوص چین کا برگر نہیں کھائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کے گھر میں کاسمیٹکس اگر مخصوص کمپنیوں کی نہیں آئیں گی تو کوئی بیماریاں نہیں لگ جائیں گی، کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا. بھائی کہیں تو ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. میں نے عرض کیا لڑنا ہم نے نہیں ہے، وہ تو بیچارے گولہ بارود کے آگے کھڑے ہیں. یہ پیٹ بھرائی کی باتیں ہوتی ہیں، ہم ٹھنڈے ماحول میں بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. وہ اس دن سے ڈریے کہ ان پر F-16 گولہ باری کر رہے ہیں، راکٹ برس رہے ہیں، توپ خانے فائر کر رہے ہیں، اور ہمارا مسلمان کہہ رہا ہے یار میں ان کے ساتھ کھڑا بھی ہو جاؤں تو کیا فرق پڑے گا. ایک صاحب کی میں نے گفتگو سنی، میں حیران رہ گیا. کہنے لگے یہ علاقائی مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے، لعنت ہونی چاہیے. علاقائی مسئلہ ہے، آپ اس کو علاقائی مسئلہ سمجھتے ہیں؟ یہ کتنا بڑا نظریاتی مسئلہ ہے، قبلہ اول کا مسئلہ ہے. کس طرح سے وہ لوگ قابض ہیں، کیسی ظلم و ستم کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں. خدا کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اپنا ذائقہ تو قربان کر سکتے ہیں، یہ تو کر سکتے ہیں. آپ اگر اپنی پسند کا پیزا چھوڑ دیں، برگر چھوڑ دیں، قیامت نہیں آ جائے گی. کم از کم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہماری وہ حالت ہو گئی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک صاحب کو جسم پر جیسے آج کل ٹیٹوز بنواتے ہیں نا، تو پہلے زمانے میں سوئیوں سے تصویر بنواتے تھے گود کر، اور وہ گودنے کے بعد اس میں رنگ بھر دیا کرتے تھے، پکی ہو جاتی تھی. تو ایک صاحب نے کہا کہ بھئی میرے جسم پر شیر کی تصویر بناؤ. تو اس نے پہلی سوئی جب کمر پر لگائی تو اسے تکلیف ہوئی. یہ ہماری حالت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، بڑی تکلیف ہوئی. اس نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا بھئی شیر کی دم بنا رہے ہیں. تو اس نے کہا بھئی شیر کی دم کی کیا ضرورت ہے، اصلی شیر تھوڑی ہے یہ. اچھا بھئی چلیں دم چھوڑ دیتے ہیں. پھر دوسری سوئی لگائی، اب کیا بنا رہے ہیں؟ اس کے پیر بنا رہا ہوں. اس نے کہا اس نے کون سا دوڑنا ہے، یہ دوڑنے والا شیر تھوڑی، یہ تو میری کمر کا شیر ہے، پیر بھی چھوڑ دے. تو پھر اس نے تیسری جگہ پر جب سوئی لگائی، اب کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا جی اس کے کان بنا رہا ہوں. تو اس نے کہا کانوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. تھوڑی دیر بعد کہا کہ اب کیا بنا رہے ہو؟ کہ آنکھ بنانے لگا ہوں. اس نے کہا اس نے کون سا دیکھنا ہے، آنکھ کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ سوئی رکھی، کپڑے پہن اور گھر جا. اس لیے کہ ایسا لولا لنگڑا بغیر دم والا، بغیر پیروں والا، بغیر کانوں والا، بغیر آنکھوں والا شیر تو میں نے زندگی میں نہیں بنایا. یہ ہم لولے لنگڑے شیر بنے ہوئے اس وقت. لڑنا نہیں ہے، پیسہ ہم سے خرچ نہیں ہوگا، دعا بھی پتہ نہیں ہم سے ہوگی یا نہیں ہوگی. اور اتنی بدبختی ہم پر سوار ہے، ہم دلیلیں دیتے ہیں کہ ہم اگر یہ برگر چھوڑ دیں گے تو کیا فرق پڑے گا. شرم آنی چاہیے. کوئی حیا کا اور ایمان کا بھی تقاضا ہے. KFC اگر آپ نے نہیں کھایا تو قیامت نہیں آ جائے گی، لکھ لیجئے میری بات. میکڈونلڈز پر اگر آپ نہیں گئے، ایمانی غیرت کا تقاضا ہے. یار کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ کچھ تو احساس کرنے کی بات ہے. وہاں بچوں کی لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں. کتنی خواتین روئے زمین پر، بیوہ خواتین ایک اندازے کے مطابق شاید اتنی زیادہ اس وقت کہیں بھی نہیں ہے جتنی فلسطین میں. اور میرا مسلمان نوجوان کہے کہ KFC کھا لیا تو کیا فرق پڑ گیا، تو پھر حضور کی اس حدیث کو چیک کر لیجئے. آپ نے ایمان کی نشانی یہ بیان فرمائی، اگر ایک حصے میں درد ہوگا تو دوسرے حصے میں بھی درد ہوگا. اگر میرے عزیز مجھے درد نہیں ہو رہا، میں اپنے ٹیسٹ کو بھی قربان نہیں کر سکتا، تو میں لولا لنگڑا شیر ہوں. پھر ایمان کی تو اللہ ہی حافظ ہے. اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا، خدا کے لیے وقت کے شیخ الاسلام کی اپیلیں ہیں، ساری دنیا کی علماء کی اپیلیں، اور علماء اپیلیں نہ بھی کرتے، مجھے بھی تو نظر آ رہا ہے میرے بچے، ہماری بہنیں، کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں. اس لیے بھائی اپنے گھروں میں ان کی مصنوعات کو نہ آنے دیں. یہ معیشت کو اسٹرانگ کرنے والی بات ہے، یہ وہ دلیل نہیں ہے جس کے سمجھانے کی ضرورت ہو. آپ ان کی مصنوعات چھوڑ دیں،
متبادل بہت موجود ہیں، لسٹ بھری ہوئی ہے، کچھ بھی لے لیں، لیکن کم از کم اپنے آپ کو اصحاب الیمین میں، ان مظلوموں سے محبت کرنے والوں کی صف میں کھڑا کریں، اپنے ذائقے کو قربان کر دیجئے، ایمان کو قربان نہ ہونے دیجئے۔ اب برکت کی نیت سے چند تسبیحات کا ذکر کر لیجئے۔ اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اپنی محبت نصیب فرما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 الہ الا اللہ، لا 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 الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توفیق ذکر پر اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق دی۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ الحمدللہ کا شکر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین تمام خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اپنے گناہوں کے سبب، گناہوں کے بقدر یا اللہ ہم میں سے ہر ایک پریشان بھی ہے، بے چین بھی ہے، بے سکون بھی ہے۔ یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم گناہ کریں اور بے چین نہ ہوں، بے قرار نہ ہوں، بے سکون نہ ہوں۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنی محبت، اپنی معرفت، دلوں کو اپنا دھیان نصیب فرما، اپنا میلان عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین اس مجلس کو قبول فرما، اپنے نام کے لیے جانے کو قبول فرما۔ یا اللہ دین پر، سنت پر، شریعت پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین سارے عالم کے مسلمانوں کی مشکلات کو دور فرما، خاص طور پر فلسطین کے مظلوموں کی نصرت فرما۔ یا اللہ ہم تو غفلت میں پورے ہو گئے، یا اللہ اسرائیل نے انہیں برباد کر دیا،
یا اللہ یا ارحم الراحمین ساری امت کا کردار مجرمانہ ہے، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ یہ امت اٹھنے والی نہیں ہے، ان کے حکمران اٹھنے والے نہیں ہیں، افواج اٹھنے والی نہیں ہے۔ یا اللہ اپنی افواج سے، اپنے ملائک سے، اپنے فرشتوں اور جنود سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، دعا کر سکتے ہیں۔ یا اللہ دشمن کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ یا اللہ جو بس میں ہے اس کے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین پاکستان کو مستحکم فرما، مضبوط فرما، اسے امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اس کے اداروں کو مستحکم فرما، گرانی کو دور فرما، مہنگائی کو دور فرما، بدامنی کو دور فرما، ہمارے شہر کو، ہماری آبادیوں کو، یا اللہ صوبے اور ملک کو امن کا گہوارہ بنا، سلامتی کا گہوارہ بنا، سب کی مشکلات کو حل فرما، سب پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو فواحشات سے، منکرات سے پاک فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے چہروں کو، جسموں کو، گھروں کو انوار سنت سے معمور فرما۔ اس آبادی پر، اس مسجد پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت و شفا عطا فرما۔ جاوید صاحب بیمار ہیں، والدہ عبد الوہاب بیمار ہیں، ہمارے حکیم صاحب کی ہمشیرہ اور اہلیہ بیمار ہیں، رجب علی صاحب بیمار ہیں، اہلیہ منظور شاہد ناگی صاحب بیمار ہیں، عبد الحلیم انصاری صاحب، سیف اللہ صاحب، فیاض علی صاحب بیمار ہیں، آصف گورایا کی یا اللہ مغفرت فرما۔ یا اللہ حاضرین کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ سب کو اپنی محبت اور معرفت عطا فرما، سب کے گھروں میں برکت فرما، سب کی روزیوں میں برکت فرما، سب کے اعمال میں، ایمان میں، عمروں میں برکت فرما۔ یا اللہ اس مسجد کی ہر ضرورت کو غیب سے پورا فرما۔ اس کی یا اللہ تعمیر شروع ہوئی ہے، اسے عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا، اہل خیر کے قلوب کو متوجہ فرما، غیب سے سارے اسباب عطا فرما، ساری ضروریات کو پورا فرما۔ جو اس کی خدمت کرنے والے ہیں یا اللہ آپ کے گھر کو محبت سے بھی دیکھنے والے ہیں، انہیں یا اللہ ان کی نسلوں کو بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ رشتے ناتوں کی تکالیف کو دور فرما۔ یا اللہ گھروں میں جو بچیاں، بہنیں، بیٹیاں ہیں انہیں نیک جوڑ اور نیک رشتے عطا فرما، رشتوں میں محبت عطا فرما، احترام عطا فرما، اختلافات کو دور فرما، ناچاقیوں کو دور فرما۔ یا اللہ قلوب میں ایک دوسرے کے لیے وسعت اور محبت اور مودت اور رحمت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مانگنے سے بہتر، بڑھ کر، برتر یا اللہ اپنے فضل کے مطابق ہمیں شان عطا کے مطابق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین۔